یہ اسٹوڈنٹ اب ہم جا رہے ہیں لاسٹ پارٹ آف آور یونٹ دیٹ از پارٹ ای. سیکشن ای میں کنسٹرکٹڈ رسپانس کوشچن ہے. یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو برین اسٹارمنگ کے ذریعے اپنا سوچ سمجھ کر ہم نے جواب تلاش کرنا ہوتا ہے. اس میں ایک قسم کے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کے جواب کو تلاش کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلا جو سوال ہے ہمارے سامنے وہ اس طرح ہے: آئرس مسل کنٹرول دی سائز آف دی پیپل. آئرس کے جو مسل ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں سائز آف دی پیپل. پیپل کے سائز کو کنٹرول کرتے ہیں. پیپل جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. اس دونوں فوٹوگراف میں اگر آپ بیٹا دیکھیں لیفٹ اینڈ رائٹ میں، تو لیفٹ میں جو فوٹوگراف ہے اس میں جو ہیومن آئی دکھائی گئی ہے اس کا فوٹوگراف میں آپ دیکھیں کہ آئرس کی وجہ سے سائز آف پیپل جو ہے وہ کنسٹرکٹڈ ہے، نیرو ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو آئرس کے مسل ہیں ان کی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو میں پوائنٹر روٹیٹ کر رہا ہوں یہ آئرس کے مسل ہیں. آئرس کے مسل نے یہاں پر دیکھیں تو یہ کیا ہوئے ہیں، یہ پھیلے ہوئے ہیں، ڈائلیٹ ہوئے ہیں، تو پیپل کنسٹرکٹ ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ یہ انورسلی پروپورشنل ہے. جب آئرس مسل جو ہے یہ ریلیکس کرتے ہیں تو سائز آف پیپل جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے، نیرو ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آنکھ دور دیکھتی ہے، دور کے اجسام کو دیکھتی ہے، یا جب آنکھ میں تیز روشنی فلیش لائٹ ڈالی جاتی ہے، داخل ہوتی ہے، تب ایسا ہوتا ہے. اب آپ رائٹ پہ آ جائیں. رائٹ پہ جو فوٹوگراف ہے اسی پرسن کا، اس پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے پیپل کا سائز یہ لیفٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور آئرس کے مسل آپ کو یہاں پر وہ کم، یعنی کہ پیریفرل ریجن میں نظر آ رہے ہیں. یہ یہاں پر جو ہے کیا ہو گئے ہیں، ادھر ریلیکس فارم میں تھے، یہاں پر یہ کنسٹرکٹ فارم میں آ گیا آئرس مسل، جبکہ سائز آف پیپل جو ہے وہ انلارج ہو گیا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آنکھ قریب کے جو آبجیکٹ ہیں اجسام میں ان کو دیکھتی ہے، یا پھر ڈم لائٹ میں، نارمل لائٹ میں آئی کام کر رہی ہوتی ہے. نارمل لائٹ میں اس صورت میں جو پیپل کا سائز ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے. یہ اس کی جو ہے نا فلاسفی ہے. تو اس کے بعد پھر جناب ہم سوالوں کے جواب بھی تلاش کریں گے. آئرس مسل کنٹرول دی سائز آف پیپل. The amount of light entering the eye depend on the size of pupil. Light intensity and your emotion affect the size of your pupil. روشنی کی شدت اور آپ کے جذبات یہ متاثر کرتے ہیں کہ آپ کی پیپل کا سائز جو ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. جی تو اب ہمارے پاس سوالات ہیں 3. کوشچن نمبر 1: What is the size of your pupil when you are excited or frightened? جب آپ بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں یا گھبرائے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کی پیپل کا سائز کیا ہوگا؟ ایموشن ہے، ایموشن سے ریلیٹڈ ہے، فیلنگ ہے، تو اس لیے اس کنڈیشن کے اندر پیپل کا سائز جو ہے وہ لیفٹ پوزیشن میں والی جو فوٹوگراف ہے اس کے مطابق ہوگا، یعنی کہ جناب جو ہے پیپل وہ کنسٹرکٹڈ ہوگی. یہ اس کا جواب ہے. اٹ از آئرس سائز پیپل سائز از اسمال. اٹس از اسمال سائز وین یو آر ایکسائٹیڈ اور فرائٹنڈ، یا نیرو سائز بھی لکھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 2: واٹ از دا سائز آف یور پیپل وین یو آر بورڈ، ٹائرڈ اور سلیپی؟ پیپل کا سائز کتنا ہوتا ہے جب آپ بوریت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا سونے کی حالت میں ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے؟
جی اس کا جواب ہے کہ اٹ از لارج. پیپل سائز از لارج when you are bored, tired or sleepy. Question number 3. How will your pupil size change when you go out of dark area to a well lit area? جب ایک آپ تاریک جگہ سے روشن جگہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی پیپل کا سائز جو ہے وہ کیسے چینج ہو جاتا ہے. سائز میں چینج تو ہونا ہے, تو یہ کیسے چینج ہوتا ہے؟ جب ایک شخص جو ہے نا وہ تاریک جگہ سے ایک اندھیرے والی جگہ سے ٹھیک ٹھاک روشن والی جگہ میں جب داخل ہوتا ہے تو پیپل کا سائز کیسے تبدیل ہو جائے گا یا ہوتا ہے؟ آنسر جناب اس طرح ہے بیٹا کہ اٹ ول decrease when you go out of dark area to a well lit area. پیپل کا سائز جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور ڈیکریز ہوتا ہے جب ایک تاریک جگہ سے ہم ایک روشن جگہ میں داخل ہوتے ہیں. Now we move to question number 2, page number 47. Your friend is whispering in your ear. آپ کا ایک دوست ہے وہ آپ کے کان میں خسر خسر کر رہا ہے, سرگوشی کر رہا ہے. How are you listening to that whisper? آپ اس سرگوشی کو کیسے سن رہے ہیں؟ کیونکہ جب سرگوشی کی جاتی ہے تو ہلکی آواز میں بولا جاتا ہے نا, تاکہ ساتھ والے شخص کو پتہ نہ لگے. تو اس میں ہم کیسے سنتے ہیں؟ جب تو ہم اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے جاتے ہیں, یا وہ شخص جو سرگوشی کر رہا ہے وہ اپنا منہ ہمارے کان کے قریب لے آتا ہے, تو ہم تھوڑا سا سر جھکا لیتے ہیں اس کی طرف اور وہ اپنا منہ ہمارے کان کی طرف لے آتا ہے. اس طرح ہم اس کی وسپر کو سن لیتے ہیں. ڈرا ایرو ان دس ڈائیگرام. اس ڈائیگرام میں جو ہے نا آپ نے ایروز ڈرا کرنے ہیں ٹو شو ہاؤ دی میسیج از موونگ ان دی ایئر. کان میں میسیج کیسے جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے. یہ جناب فلو چارٹ ہے بیٹا, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اس کی کمپلیشن اس طرح کرنی ہے کہ اس کا فرسٹ اور لاسٹ پارٹ دیا ہوا ہے. فرسٹ یہ ہے کہ ساؤنڈ فرام دا سورس, آواز ہمارے کان میں داخل ہو رہی ہے کسی سورس سے, کوئی بھی کہیں سے بھی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے, چاہے ہماری اپنی آواز کیوں نہ ہو یا جناب کسی اور شخص کی آواز ہو, کسی اور آبجیکٹ کی آواز ہو, وہ جہاں سے بھی آ رہی ہے وہ سورس ہے, وہاں سے وہ آواز ہمارے کان میں جب داخل ہوتی ہے تو فرسٹ کان کی اسٹرکچر جو اس آواز کو ساؤنڈ ویو کو ریسیو کرتی ہے وہ کون ہے, کون سی اسٹرکچر ہے, اس کا نام آپ لکھیں گے. پھر اس طرح ترتیب سے جو ہے نا آپ نے کریکٹ آرڈر میں اس فلو چارٹ کو مکمل کرنا ہے. اور آخری حصہ جو ہمارے سامنے دیا ہوا دیٹ کال برین ریسیو دی سگنل. آخری جو پارٹ ہے فلو چارٹ کا وہ یہ ہے کہ دماغ ان پیغامات کو ریسیو کرتا ہے, انٹرپریٹ کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو فلو چارٹ یہ میں نے ڈائیگرام وہی یہاں پہ ایک پیسٹ کی ہے جو تقریباً بک سے ملتی جلتی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے, اور کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کو باکس کی فارم میں یہ آپ کے سامنے ہے. اس کو جو ہے نا یہاں پہ ہائی لائٹ کر لیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساؤنڈ فرام دی سورس. پھر وہ پینا ریسیو کرتا ہے, کلیکٹ کرتا ہے ساؤنڈ کو, اسے پینا سے ایئر کینال میں جاتی ہے, ایئر کینال سے ایئر ڈرم کان کے پردے سے ٹکراتی ہے, آواز کی لہریں, ساؤنڈ ویوز. ایئر ڈرم کیا کرتا ہے جی, وائبریٹ کرتا ہے اور ساؤنڈ ویوز کو مور اسٹرینتھن طاقتور بنا کے 3 ٹائنی بون کو دیتا ہے. ان 3 ٹائنی بون کو دینے کے بعد جناب جو ہے نا یہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ کوکلیا کو جاتی ہیں, کوکلیا سے آڈیٹری نرو کے ذریعے برین تک پہنچتی ہیں. برین ریسیو کرتا ہے سگنل کو, انٹرپریٹ کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم کہ کون سی آواز ہے, کس کی آواز ہے, کیا شدت ہے آواز کی, کم ہے, زیادہ ہے, میوزیکل ساؤنڈ ہے یا نوائس ہے. تو اس میں ایک تھوڑی سی ایڈیشن ہم کر لیتے ہیں فلو چارٹ میں. دیکھتے ہیں کہ ہمیں گیون سپیس کتنا ہے. گیون ہے 1 2 3 4
5 6. یہ جو بلینکس ہمارے پاس 6 ہیں، تو جو ہم نے یہاں لکھا ہے کیا وہ بھی 6 ورڈ ہیں، 6 اسٹیپ ہیں. 1 pinna is 1, ear canal is 2, ear drum is 3, 3 tiny bone is 4, cochlea is 5 and auditory nerve is 6. تو یہ 6 ہیں. یہاں پر بیٹا ہم نے سیمی سرکولر کینال جو ہے 3 ٹائنی بون کے بعد اس جگہ نہیں لکھی، کیوں کہ ہمارے پاس گیون اسپیس جو ہے وہ اتنا ہی تھا. اگر چوائس ہوتی تو ہم یہاں پہ سیمی سرکولر کینال بھی لکھ دیتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ مکمل کر لیا. اب ہم کوشچن 3 پہ جاتے ہیں. لاسٹ کوشچن ہے یہ کنسٹرکٹڈ رسپانس سیکشن میں، اور ہے کیا یہ کوشچن، اور سے کرتے ہیں اس کو. ہم اٹیمپٹ پڑھتے ہیں. سم ایکشن آف یور باڈی آر ریپڈ اینڈ ہیپن وداؤٹ یور تھنکنگ اباؤٹ دیم. آپ کے جسم کے کچھ جو ایکشن ہیں، حرکات و سکنات ہیں، بہت تیز ہوتی ہیں، اور یہ ایسے رونما ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا، یہ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ انکانشیس ہوتی ہیں. یو کین ناٹ کنٹرول دیز ایکشن. ہم ان ایکشن کو، ان حرکات و سکنات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سچ ایکشن آر کالڈ ریفلیکس ایکشن. وچ آف دی فالوئنگ ایکشن آف یور باڈی آر ریفلیکس ایکشن. ایسے ہی حرکات و سکنات جن کو ہم کنٹرول نہ کر سکیں اور یہ اچانک سے سرگرد ہو جائیں، انہیں ہم کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن. تو اب ہم نے سیپریٹ کرنا ہے، سیگریگیشن کرنی ہے، سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جو ہمیں یہ ایکشن بتائے گئے ہیں اے سے لے کے ایف تک، یہ ان میں سے ریفلیکس ایکشن کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو ہماری مرضی کے تابع نہیں ہیں، اچانک سے سرگرد ہو جاتے ہیں، رونما ہو جاتے ہیں. پڑھتے ہیں فوراً اس کو ہم سیگریگیٹ کر لیں گے. When somebody suddenly claps his or her hand in front of your face, you blink your eyes. کوئی شخص اچانک اپنے ہاتھوں سے آپ کے چہرے کے سامنے آ کے ایک دم سے تالیاں بجاتا ہے، کلیپنگ کرتا ہے، اور ہم جناب جو ہے نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں خوف سے، ڈر سے. یہ بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے، انکانشیسلی ہوتا ہے. تو یہ کون سا ایکشن ہے؟ یہ ہے ریفلیکس ایکشن. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ، یہ ٹائپ آف ایکشن ہے، یہ باڈی ایکشن ہے، اور اس کی نمبرنگ بھی میں نے دے دی ہے. جو نمبرنگ تو یہاں بھی دی ہوئی ہے ٹیکسٹ بک میں. اسٹیٹمنٹ ہے اور ٹائپ آف ایکشن ہم نے یہاں لکھا ہے اس کو. دس از کالم، دین دس از باڈی ایکشن، دس از سیریل نمبر. یہ فرسٹ اسٹیٹمنٹ اے، اور یہ ہے ریفلیکس ایکشن. کلیئر ہو گیا جی. B. When a sharp pin pricked your skin, you call your mother loudly. جب ایک سوئی آپ کی جلد میں چبھتی ہے تو آپ چیخ کر اپنی امی کو آواز دیتے ہیں، اپنی مدر کو بلاتے ہیں، اپنی والدہ کو بلاتے ہیں. تو یہ کون سا ایکشن ہے؟ دس از آلسو ریفلیکس ایکشن. یہ بھی ریفلیکس ایکشن ہے، یہ بھی ریفلیکس ایکشن ہے. دین سی. When food or water enter your windpipe, you start coughing. جب کھانا کھاتے ہوئے اچانک سے کھانا کے ذرات، کھانے کے جو ہے نا چبائے ہوئے ذرات، وہ آپ یا پانی جو ہے وہ آپ کی سانس کی نالی میں داخل ہوتا ہے، تو ہمیں جناب جو اچانک سے کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کفنگ ہوتی ہے. تو یہ کون سا ایکشن ہے؟ دس از آلسو ریفلیکس ایکشن. سڈن ہے اور انکنٹرول ہے. D. When you are hungry, the smell or sight of food result in watering of your mouth. جب آپ بھوکے ہوتے ہیں، آپ کو زور سے بھوک لگی ہوئی ہے، زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو کھانے کی خوشبو یا کھانے پہ نظر پڑتے ہی آپ کے منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، منہ سے جناب منہ میں تھوک آنا شروع ہو جاتا ہے، لعاب دہن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو سلائیویشن ہو رہی ہے بیٹا، یہ کیا ہے؟ تو دس از آلسو ریفلیکس ایکشن. یہ دیکھیں ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے سی میں، کے بعد ڈی میں ہم آگے تھے.
یہ ڈی بھی ہم نے کر لیا، یہ آپ دیکھ رہے تھے۔ تو اب تک جتنے جو ہم نے اے سے لے کے ڈی تک کیے ہیں وہ سب ریفلیکس ایکشن ہے۔ ای when someone slap you you slap that person in return، جب کوئی شخص ایک تھپڑ آپ کو لگاتا ہے تو آپ جواب میں اس کو تھپڑ لگاتے ہیں، تماچا رسید کرتے ہیں، تو یہ کون سا ایکشن ہے؟ دس از کال سمپل ایکشن، کیونکہ آپ یہاں پر رد عمل دکھا رہے ہیں جو رد عمل آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو تھپڑ نہ لگائیں، لیکن آپ نے لگایا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی یہ لگایا ہوگا۔ تو اس طرح کے ایکشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ والنٹری ایکشن ہے، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، سمپل ایکشن۔ ایف وین یور باڈی بیکم کولڈ یو اسٹارٹ شیورنگ، جب آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے، آپ کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ کپکپانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایکشن کون سا ہے؟ یہ ریفلیکس ایکشن ہے، کیونکہ ہم پھر اس وقت اپنی کپکپاہٹ کو روک نہیں سکتے، کنٹرول میں نہیں لا سکتے، اپنے قابو میں نہیں لا سکتے، انکانشیسلی ایسی ہوتی ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا لاسٹ سیکشن، اس کو ہم نے یہاں پر حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ دیکھیں میں نے ٹیبل فارم میں اس کو اٹیمپٹ کیا ہے، اس میں جو ٹائپ آف ایکشن کی ہیڈنگ دی ہے، اس میں ہمارے جو اے سے لے کے ایف تک ایکشن ہے وہ سب سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ ای جو ہے یہ والا، یہ سمپل ہے ایکشن ہے، یہ کنٹرول ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ریفلیکٹ ایکشن ہیں۔ تو آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ نے اس میں بھرپور دلچسپی سے حصہ لیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی دشواری ہو اس میں سوالات کے جواب میں، تو آپ جو ہے نا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، فون نمبر میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی جو آپ کی جائز درخواست ہے وہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ توجہ کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے پاس اگر کوئی بہتر جواب ہے تو آپ ہم سے ضرور شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا آپ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔